أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. آگے کی آیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام فرض کیا گیا ہے تم پر روزوں کو، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ یا تم پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہو جاؤ. اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی یہ روزے جو تم پر فرض کیے جا رہے ہیں یہ کوئی لمبی مدت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ گنتی کے چند دنوں کے لیے ہے. فمن کان منکم مریضا اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر یا کوئی مسافر ہو، سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر تو وہ اپنے ان گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے. یعنی جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو وہ اپنی اس گنتی کو، اس چھوڑے ہوئے روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور اگر کوئی رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی کوئی طاقت نہ رکھتا ہو یا کوئی رکھنا نہیں رکھ سکتا ہو تو وہ کیا کرے، فدیہ دے، طعام مسکین مسکین کو کھانا کھلا کر. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ اور جو شخص نیکی میں آگے بڑھے گا، بھلائی میں سبقت کرے گا اس کے لیے وہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ کہ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو. اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم باعلم ہو یا جاننے والے ہو. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون اس امید پر کہ تم متقی ہو جاؤ. تو یہاں پر روزے کی فرضیت کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اس کی مصلحت بتلائی جا رہی ہے کہ روزوں کو ہم پر کس لیے فرض کیا جا رہا ہے، روزوں کو ہم پر کس لیے فرض کیا جا رہا ہے. تو فرض کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہماری باطنی صفائی ہے. کیونکہ اب اگر انسان نماز پڑھتا ہے یا حج کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے تو یہ کسی نہ کسی کو نظر آتا ہی ہے. صدقہ کرتا ہے تو صدقہ لینے والے کو پتہ چل رہا ہے، حج کر رہا ہے تو یہ بھی سارے خاندان کو پتہ چل رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بھی کسی نہ کسی کو نظر آ رہا ہے. مگر جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیفیت، اس کی تکلیف، وہ بھوک کی تکلیف جو بھی ہو، یہ چیز جو ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی اور کسی کو نظر بھی نہیں آتی. تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے. بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو یہ صرف اور صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا بدلہ میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں. یعنی روزے کا بدلہ، نماز کا بدلہ اتنی بڑی جنت، اتنا اجر، سبحان اللہ کے پڑھنے کا بدلہ اتنا ہے. کسی بھی ہر عمل کا اللہ رب العالمین نے پیمانہ مقرر کر دیا ہے اور پیمانے کو بتلا دیا ہے کہ ہر عمل کا، فلاں عمل کا اتنی نیکیاں ملیں گی، اس پر اتنی نیکیاں ملیں گی، اس پر اتنی نیکیاں ملیں گی. مگر روزے کے متعلق یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں، روزے کا بدلہ خود میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں. یعنی روزہ یہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ہے کہ بندے کو خود اللہ ہی مل جاتے ہیں. اب خود اللہ ہی کیوں مل رہے ہیں، کیسے مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نفس کی اصلاح کے لیے ہے کہ روزے کے اندر، انسان جب بھوکا رہتا ہے اور بھوکا رہنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے.
چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر اگر اس کو اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے اور ہر منع کردہ باتوں سے اس کو رکنا ہی ہوگا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو، ٹوکنے یا روکنے والا، یا نہ دیکھ رہا ہو، مگر وہ اللہ ہی کے لیے، صرف و صرف اللہ کے لیے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے بقیہ 11 مہینے بھی میرا بندہ صرف و صرف میرے لیے، میرے حکم کے مطابق، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی روکے یا نہ روکے، مگر میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، صرف و صرف مجھے حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے زندگی گزارے۔ اور اس کے علاوہ جیسے آتا ہے کہ نفس کو یہ مارنے کا بہترین ہتھیار ہے، اس لیے کہ ہم نے پیچھے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب نفس کو پیدا کیا انسان کے، تو 1000 سال تک اس کو آگ میں جلایا، پھر اس کے بعد اس کو نکال کر پوچھا آگ کا عذاب دینے کے بعد کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو اس نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کو دوبارہ 1000 سال تک ٹھنڈی کا، برف کا عذاب دیا، کیونکہ جہنم میں دونوں عذابات ہیں، ایک دم ہلاک کر دینے والی ٹھنڈی بھی ہے، برف کا عذاب بھی ہے، اور ہلاک کر دینے والا آگ بھی ہے، آگ کا عذاب بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 1000 سال تک اس کو آگ کا عذاب، برف کا عذاب دیا، پھر نکال کر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو اس نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں، یعنی میں اس کی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کو 1000 سال تک بھوکا رکھا، پھر اس کے بعد نکال کر پوچھا کہ اب بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو اس نے کہا کہ تو اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی یہ شیطان کی طاقت کو توڑنے کا اور ہمارے اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے روزہ، یعنی اپنے نفس کو مارنا۔ نفس کھانے کو جی کہہ رہا، نفس کھانے کو کہہ رہا ہے مگر کھائیں گے نہیں، نفس پینے کو کہہ رہا ہے پیئیں گے نہیں۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس میں کھانے اور پینے سے، کیونکہ شروع میں ہم نے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے حلال اور پاکیزہ کھانے کی تعلیم دی۔ کیسا کھانا؟ حلال اور پاکیزہ ہو، طیب ہو، طیب کھانے کے لیے کہا، تاکہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کے اندر اخلاص کا پیدا ہونا، اعمال کے اندر جان کا پیدا ہونا، یہ کھانے ہی پر منحصر تھا۔ اب یہاں پر حلال اور پاکیزہ رزق کو بھی کھانے سے منع کیا جا رہا ہے روزے کی حالت میں، اس لیے کہ نفس کو مارنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ ہو، مگر اگر ضرورت کے مطابق، ضرورت سے ہٹ کر ہو، تو بھی ہم نفس کو مارنا سیکھ لیں کہ اب ضرورت نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم کھانے کا وقت ابھی نہیں ہے، اور بھوک کی شدت بھی نہیں ہے، بھوک بھی نہیں ہے، اب پھر بھی بس دل کہہ رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے کھانے کو، تو کھا لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہے، یہ ضرورت سے باہر ہے، تو چاہے وہ حلال مال ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، مگر نفس کے کہنے پر اگر کھا رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ نفس کی اتباع میں کھانا ہو گیا، اور یہ فضول میں داخل ہوا، اور اس سے کیا ہوگا؟ نفس موٹا ہوتا چلا جائے گا۔ تو نفس کو مارنا صرف حرام غذا سے نہیں، بلکہ حلال غذا کے نہ دینے سے بھی نفس کو مارنا ہے۔ تو یہاں پر یہ تربیت کی جا رہی ہے، یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ اگر میرے حکم کے مقابلے میں اگر نفس کسی حلال چیز کا بھی سوال کرے تو اس کو بھی مارنا ہے، اس کو بھی روکنا ہے، یہ یہاں پر تاکید، یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے نکاح کو ہم پر واجب قرار دیا۔ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان نکاح نہ کر لے۔ جنت میں وہ والے درجات نہیں ملیں گے، وہ درجات اعلیٰ نہیں ملیں گے اگر کوئی بندہ نکاح کے بغیر زندگی گزارے اور ولی بھی بن جائے، مگر ایک نکاح والا انسان کو جو درجہ ملے گا وہ بغیر نکاح والے کو درجہ نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کی تکمیل نکاح کے کرنے میں ہے۔ اور اس کے علاوہ نکاح کے ساتھ بندے کے ایمان اور اعمال پر جمے رہنا ایک بہت ہی بڑے مرحلے سے گزر کر کرنا ہے، کیونکہ اس پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ذمہ داریوں کے درمیان دب کر
اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، حقوق کی ادائیگی کرنا، اور اسی طریقے سے اخلاق کے معیار کو برابر بنا کر سنوار کر رکھنا، یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے، جو یہ والا تجربہ بغیر نکاح والا انسان نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے نکاح کو واجب کیا، سنت قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہ ہو، ازدواجی رشتے کے لیے کہ قائم کرنے کے لیے وہاں پر یعنی حلال چیز کو بھی حرام قرار دیا جا رہا ہے، یعنی روزے کی حالت میں یعنی ہر حرام چیز، ہر مسنون چیز، ہر اللہ رب العالمین کے حکم سے بھی، جائز چیزوں سے بھی جو ہماری ضرورت بن کر ہیں، اس کو اللہ رب العالمین منع فرما رہے ہیں، اور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب کبھی اگر میرے احکامات کے مقابلے میں اور ضرورت سے زائد اگر حلال چیزیں بھی اگر سامنے آ جائیں تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اس پر مشق کا نام تقویٰ ہے، اور اسی پر مستقل پورے مزید 11 مہینے چل پڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا لعلکم تتقون، یعنی یہ روزے کو تم پر اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلہ، جنت میں بغیر جہنم سے ہوئے سیدھے جنت کا داخلہ، اونچے سے اونچے درجات، اور اسی طریقے سے دنیا میں بغیر محنت اور مشقت کے، بغیر کسی پریشانی کے حلالی روزیوں کے ملنے کا واحد ذریعہ، دنیا اور آخرت کی دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات کا ذریعہ، اور اسی طریقے سے دنیا کی کامیابیاں، سب کچھ اللہ رب العالمین نے متقین کے لیے رکھا ہے، متقین کے لیے رکھا ہے، مومن کے لیے یا مسلمان کے لیے نہیں بلکہ متقی کے لیے رکھا ہے۔ خود اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے نزدیک بزرگ ترین شخص یعنی مکرم یعنی باعزت شخص، عزت دار شخص وہ ہے جس کی زندگی میں تقویٰ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے عزتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب عزتیں اونچی کرسیوں کی شکل میں، یا مال اور شہرت کی شکل میں، یا صحت اور تندرستی اور صلاحیتوں اور قابلیتوں کی شکل میں، ہر شکل میں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک بزرگ ترین یا باعزت عزت دار شخص وہ ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ اب یہاں پر تقوی کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ روزوں کو تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ مزید 11 مہینے اسی کے مطابق تمہاری زندگیاں چلیں اور تمہاری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے۔ ایام معدودات، اب یہ چیزیں بھاری نہ پڑے، پہلا حکم ہے تو اچانک دلوں پر بار نہ پڑے اور جو ہے عمل کرنے سے اکتا نہ جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے تسلی کے طور پر یوں کہا کہ یہ گنتی کے ہی دن ہیں، زیادہ دن نہیں ہیں، اور تم سے پہلوں پر بھی میں نے ان چیزوں کو فرض کیا تھا۔ پہلوں پر سے مراد اہل کتاب پر بھی مہینے بھر کے روزے فرض تھے۔ بعض یہود و نصارہ، یہود کے نزدیک محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام شروع میں جب نبوت لے کر اللہ کے نبی مبعوث ہوئے تو شروع میں ایام بیض یعنی ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے مہینے بھر کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اور یہ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اور جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، تو اس کے لیے بس اس گنتی کو اور دنوں میں پورا کر لینا ہے۔ فعدۃ من ایام اخر کا کیا؟ فعدۃ من ایام اخر، اس سے مراد یعنی اب یہاں پر پیچھے کیا کہا گیا کہ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، یعنی سفر میں
پھر روزہ رکھنا مشقت کا باعث اگر ہو رہا ہو تو پھر ان دنوں کو فعدۃ، تو وہ دنیں جو ہے من ایام اخر، دوسرے دنوں میں پورے کر لیں گے، پورے کر لیں اس گنتی کو اور دنوں میں پورا کر لو. جتنی گنتی تم نے چھوڑ دی ہے، 5 چھوڑ دی ہے یا 7 چھوڑ دی ہے یا 15 چھوڑ دی ہے، جتنی بھی چھوڑی ہے، جو گنتی چھٹی ہے رمضان کے مہینے میں، اس گنتی کو اور دنوں میں ایام اخر یعنی دوسرے دنوں میں پورا کر لو. وعلی الذین یطیقونہ، اور جو کوئی اس پر بھی طاقت نہ رکھتا ہو، فدیۃ طعام مسکین، تو فدیہ ہے اس کا مسکین کو کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا اس کا فدیہ ہوگا. فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی نیکی میں سبقت کرے یعنی آگے بڑھے، زیادتی کرے نیکی میں، فهو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، اور اگر کوئی تم میں سے روزہ رکھے یعنی بجائے فدیہ دینے کے بجائے مسکین کو کھانا کھلا کر اپنے روزے کو اتارنے کے بجائے روزہ ہی رکھ لے، تو ان کنتم تعلمون، تو یہ زیادہ بہتر ہے، خیر لکم یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. تو اب یہ جو آیت ہے نا کہ چاہو تو روزہ رکھو، اگر نہیں روزہ رکھ سکتے ہو تو جو ڈھیل ہے، جو مہلت ہے کہ اگر نہیں روزہ رکھ سکتے ہو تو فدیہ دے دو، مسکین کو کھلا کر فدیہ ادا کر دو. اور مگر روزے کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے مسکین کو کھلانے سے. تو یہ کیا تھا، یہ اصل میں یہ شروع اسلام میں جب شروع روزے کے احکامات نازل ہوئے تھے اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی حکم کے اعتبار سے، تلاوت تو موجود ہے مگر حکم اس کا منسوخ ہے اگلی آیت کے ذریعے سے. اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کے وجہ سے، اس کے ذریعے سے یہ پچھلی آیت منسوخ ہو چکی ہے. تو اصل میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کے معاملے میں اور ہمارے نمازوں کے معاملے میں 3 دفعہ 3 الگ الگ اعتبار سے تبدیلیاں ہوئی ہیں، یعنی پہلے پھر بعد میں، یعنی تبدیلیاں ہوئی ہیں. کہ پہلے نماز میں پہلی تبدیلی کیا کہ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا 16-17 مہینے تک، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کو موڑ دیا گیا. پھر دوسری تبدیلی یہ پھر ہمیشہ کے لیے کعبۃ اللہ قبلہ رہا، پھر اس میں کوئی پھر تبدیلی نہیں. پہلی تبدیلی یہ رہی. اور دوسری تبدیلی اذان، جب نماز کو جب بلانا ہوتا تو لوگ آواز دے رہتے ایک دوسرے کو کہ چلو جماعت کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے. ایک دوسرے کو جس سے ملتے کوششیں کرتے کہ جتنوں سے ہو سکے اتنوں تک پہنچ سکیں، بات کو پہنچا سکیں، اور جمع ہو جاتے اور نماز پڑھ لیتے. مگر یہ ایک مشقت کی چیز تھی کہ ہر نماز کے وقت لوگوں کو بلاتے پھرو، بلاؤ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور دیگر صحابہ نے، بڑے جلیل القدر سارے صحابہ نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ نماز کو بلانے کے لیے، نماز کے اعلان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک صورت اختیار کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے لوگ خود بخود پتہ کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جایا کریں جماعت کے وقت میں، جماعت کی نماز کے لیے. تو الگ الگ صحابہ نے الگ الگ مشورے دیے. کسی نے کہا کہ ہم جو ہے ناقوس بجائیں گے یعنی ڈھول بجائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے. تو کسی نے کہا کہ ہم پہاڑ کے اوپر جو ہے مطلب ایک جگہ آگ جلا دیں گے، وہ آگ کو دیکھ کر لوگ جمع ہو جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ لوگ اپنی عبادت کے وقت بلانے کے لیے آگ جلاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، غیروں کا، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. پھر دف بجانے کو کہا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہی منع فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ لوگ اپنی عبادت کے لیے دف بجایا کرتے ہیں. پھر کسی نے کہا کہ سنگ بانسری یعنی جو سنگ کی، گائے کی سنگ کی مشابہ ہوتا ہے اور اس کو بجایا جاتا ہے، اس کو پھونکا جاتا ہے، جو یہود میں طریقہ رائج ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، نہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، ہم کسی کی شبہات اختیار نہیں کر سکتے دین اسلام میں. تو پھر جو ہے
اب صحابہ سارے پریشان، پھر کسی صحابی نے کہا کہ ہم ایک جھنڈا بنا لیں گے اور اس جھنڈے کو جو ہے کسی پہاڑ کے اوپر اونچائی پر ہم اس کو نماز کے وقت میں جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے اس کو لہرا دیں گے جھنڈے کو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی اچھی حرکت نہیں نظر آ رہی، کیونکہ ابھی ہر کوئی کام و کاج میں مشغول ہوگا، اب وہ نماز کے وقت میں بار بار جھنڈے کی طرف دیکھتا رہے، یعنی ایک مشقت کی بات ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے سارے صحابہ پریشان حال اپنے اپنے گھروں میں لوٹے، مگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پریشان، بہت ہی زیادہ پریشان رہے، انہوں نے بہت ہی زیادہ احساس لیا اس بات کا کہ آخر کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کوئی نہ کوئی شکل تو نظر آئے۔ تو وہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھے مسجد میں گئے اور یہ نیت کر لی کہ جب تک کہ اس نماز کے بلانے کی کوئی شکل نہ پائی جائے اس وقت تک میں گھر نہیں جاؤں گا، یہ کہہ کر انہوں نے رات مسجد میں ہی سو گئے۔ جب رات مسجد میں ہی سو گئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں خواب دکھلایا جس میں یہ تھا کہ سبز رنگ کا حلہ پہنے ہوئے ایک شخص جو ہے اذان کے کلمات کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ، یعنی پورے اذان کے کلمات اس نے کہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے خواب سے بیدار ہوئے، دوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آ کر یہ خواب سنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، پھر دیگر کچھ صحابہ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، مگر ان کے لیے یہ خواب اتنا واضح طور پر یاد نہیں رہا، بس گڑبڑ رہا، کچھ صاف نہیں رہا، مگر حضرت رضی اللہ عنہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ ایک دم جاگتے میں دیکھنے کی طرح ایک کیفیت کے ساتھ انہیں یاد تھا پکا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر خواب کو اپنے بیان کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات سکھا دو تاکہ وہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم نماز کی طرف لوگوں کو بلایا کریں۔ تو اب جو ہے یہاں پر پھر بات آئی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا ہے اور ان کا خواب تو وہی اذان دیں، بجائے بلال رضی اللہ عنہ کے حضرت زید رضی اللہ عنہ ہی اذان دیں۔ تو مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سخت تکالیف کی حالت میں، کفر شرک کے درمیان مصیبتوں کے درمیان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کی وحدانیت کو پکارا ہے، مشقتوں کے درمیان عذاب ڈھائے جا رہے ہیں، تو ان عذابات کو سہتے ہوئے یہ عہد کا نعرہ لگاتے تھے، اور جتنا عہد کا نعرہ لگاتے اتنا ہی ان کے پر عذاب اور شدت بڑھ جاتی۔ تو اس کے باوجود وہ اپنے عہد کے نعرے سے باز نہیں آتے تھے۔ تو انہوں نے جب تکالیف کے وقت، جب موت کے منہ میں رہ کر انہوں نے عہد کا نعرہ لگایا ہے، تو پھر اسلام جب سہولتیں ہوں، راحتیں ہوں، آرام ہو، اس وقت یہی بلانے کا حقدار ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کا یہی زیادہ حقدار ہے۔ تو اس لیے بلال رضی اللہ عنہ ہی کو اذان کے لیے چنا گیا اور بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے۔ تو یہ دوسری تبدیلی تھی جو نماز میں ہوئی ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جب بھی کوئی صحابی نماز شروع ہو گئی ہوتی، جماعت شروع ہو گئی ہوتی، تو اور کسی کی جماعت چھوٹ گئی، 1 رکعت چھوٹ گئی یا 2 رکعت چھوٹ گئی، تو آ کر جماعت میں شریک ہو جاتا اور آ کر پوچھ لیتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی۔ تو یہ نماز پڑھنے والے صف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے والے صحابہ بتلا دیتے کہ 1 رکعت ہو گئی ہے، 2 رکعت ہو گئی ہے یا 3 رکعت ہو گئی ہے، بتلا دیتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آنے والے شخص جو ہے اپنی 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعت جو بھی ہو اس کو پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ تو ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس طریقے سے میں حرکت نہیں کروں گا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رکعت میں اسی رکعت میں شامل ہو جاؤں گا، پھر ان کے نماز کے ختم پر میں اپنی نماز کو پوری کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی جماعت جس رکعت میں امام نماز پڑھا رہے تھے اسی میں شامل ہو گئے۔ پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنی بقیہ نمازوں کو مکمل کر لیا، بقیہ رکعتوں کو مکمل کیا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ معاذ نے تم لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین طریقہ نکالا ہے، آج سے جو ہے اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے یا رکعتیں چھوٹ جائیں تو وہ اپنی رکعتوں کو اسی طریقے پر پورا کرے گا، یعنی امام کے ساتھ اسی رکعت میں آ کر شامل ہو جائے گا، پھر امام کے سلام پھرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرما دیا۔ تو یہ تیسری بات ہے جو نماز میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے روزوں میں بھی الگ الگ مقامات پر 3 دفعہ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ آیت کہ اگر کوئی طاقت رکھتا تھا یا رکھ سکتا تھا، شوق سے نیکی کی رغبت رکھتا تھا تو وہ روزہ رکھ لیتا تھا، اگر کوئی روزہ رکھنے میں کچھ سستی میں کچھ کمی پیشی محسوس ہوتی تھوڑی بہت بھی تو وہ جو ہے فدیہ دے کر اپنے روزے کا کفارہ ادا کر لیتا تھا، یعنی اختیار تھا، چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو، رکھیں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں رکھیں گے اور فدیہ دے دیں گے تو تم پر سے روزہ کا عمل اتر جائے گا۔ اس طریقے سے چھوٹ تھی، مگر اگلی آیت کے ذریعے سے یہ چھوٹ بالکل طریقے سے ختم ہو گئی، اب جو ہے رکھنا فرض ہو گیا، یعنی چاہے تم اگر بیمار ہیں سخت تو چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں گنتی کو پورا کر لیں گے، یعنی روزے رکھنا ہی ہے، روزوں کو رکھیں گے۔ اگر کوئی سفر میں ہے تو روزے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے تو روزہ نہیں رکھیں گے، مگر بعد میں اس کی قضا کر ہی لیں گے، یہ نہیں کہ فدیہ دے کر جان چھڑا لیں گے۔ فدیہ دینے کا جو اصول تھا، جو حکم تھا، وہ ہٹا دیا گیا، فدیے سے اپنے روزے کو اتار نہیں سکتے، قضا رکھ کر ہی اتارنا ہے، فدیے کے ذریعے سے اپنے روزوں کو پورا نہیں کر سکتے، یہ بات طے ہو گئی۔ اور دوسری تبدیلی یہ آئی روزے میں کہ پہلے یہ تھا کہ روزہ جو ہے افطار کرنے کے بعد کھانا پینا اور عورتوں سے بیویوں سے جماع کرنا وغیرہ اس وقت تک جائز تھا جب تک سو نہ جائے، اگر سو گئے اور نیند لگ گئی تو پھر چاہے رات ہی کیوں نہ ہو، اٹھ کر بیوی سے جماع کرنا یا کھانا پینا حرام تھا، یعنی سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ سونے سے پہلے کھا پی سکتے ہیں اپنی ضروریات، افطار کرنے کے بعد یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سونے تک کھانا پینا جماع کرنا یہ سب کچھ چل سکتا تھا، جیسے ہی سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، نیند لگ گئی روزہ شروع ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو سرما نامی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جو ہے محنت مزدوری کرنے والے، تو وہ ایک دفعہ روزے کی حالت میں تھکے ماندے دن بھر کام کاج کر کے رات کو تھکے ماندے آئے اور عشاء کی نماز ادا کی، کھانا پینا بھی انہوں نے نہیں کیا اور نیند آ گئی اور سو گئے۔ جب سو گئے، نیند آ گئی، تھکے ماندے تھے، نیند آ گئی، نماز پڑھ لیا اور سو گئے سیدھے۔ اب دوسرے دن جب اٹھے تو روزہ ان کا سوتے ہی تو روزہ شروع ہو چکتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے تو روزہ شروع ہو گیا تھا، تو دوسرے دن ایک دم ان کی حالت نڈھال ہو گئی، بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے، حالت بہت زیادہ نازک ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا، یعنی پچھلے دن کا 24 ان کا مسلسل روزہ 48 گھنٹے کا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ایک واقعہ ہوا، پھر ادھر ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جاگے، جب سو گئے تھے، جب رات میں جاگے تو بیوی کے ساتھ انہوں نے مجامعت کر لی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی آئے اور آ کر افسوس سے کہا، اپنے اس فعل کا اظہار کیا اور اپنی غلطی کا اقرار کیا، تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یعنی تمہارا روزہ جو ہے سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک ہے، درمیان میں راتوں میں تم جو ہے کھانا پینا اور عورتوں کے پاس جانا کر سکتے ہو، یعنی سونے سے تمہارا روزہ شروع نہیں ہو جاتا، یہ والی آیتیں نازل ہو گئی۔ تو ایک سوال ہے جی، یہ جیسے یہاں پر اپنے ایام معدودات والی جو آیتیں ہیں، آیت ان کی تو تلاوت ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو لیکن ابھی بھی تو ہم لوگ اگر کوئی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ مطلب اس کا قضا کر لیتے ہیں، تو کوئی ایسا معذور ہو جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، وہ آ رہا ہے، ہاں جی، تو اب یہی ہے، تو وہ فدیہ دے کے
ہاں وہ اگر ایسا معذور ہو، ہاں اب یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ اگر کوئی ایسا معذور ہو، اب بعد میں کیا تھا کہ روزہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو فدیہ دینا تھا، تو فدیہ دینے کی بات یہاں پر اگلی آیتوں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور یہ طے کر دیا گیا کہ ایک تو صحت مند ہے، بعد میں صحت مند ہو گیا، یا تو بعد میں اس کا سفر کی حالت ختم ہو گئی، وہ مقیم ہو گیا تو وہ روزہ ہی رکھے گا۔ مگر اگر کوئی ایسا بوڑھا سٹیا گیا ہوا انسان ہو جو دوبارہ صحت مند ہونے کی اس کی کوئی شکل نہ ہو، یا پیشاب پیخانے تک کے لیے وہ اٹھ کر جا نہیں سکتا ہو، ایسا مریض ہو کہ اب وہ دوبارہ صحت مند نہیں ہو سکے گا موت کے منہ میں جانے تک، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ فدیہ ادا کر دے۔ ایسا شخص، ہاں ایسے شخص کے لیے فدیے کو یہ کر دیا گیا ہے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ان کی عمر 120 سال کے اوپر ہو چکی تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی لمبی عمر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے برکت سے، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں بھی مال کی بڑھوتری اور ان کی اولاد کی بڑھوتری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاص خادم تھے، 10 سال سے زیادہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے خصوصی طور پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت انہوں نے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال سے زیادہ میں نے خدمت کی، مگر ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا۔ تو یہ خدمت کیسی تھی ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے ہوں گے، یعنی ہماری زندگیوں کو تھوڑا ماپ کر تول کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا میل کھاتی ہیں اخلاقی اعتبار سے، یعنی جتنا بھی کہو ایک انسان ہے تو ظاہری بات ہے کہ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، مزاجوں میں تبدیلی، مزاجوں کا فرق ہوتا ہی ہے، مگر ایک غلام کو، ایک خادم کو، غلام تو نہیں کہیں گے خادم کہیں گے، تو خادم کو، جو ایک خادم کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 سے زیادہ سال ساتھ میں رکھا ہے، اور کبھی یہ تک نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اور الٹا دعائیں دی ہیں، تو دعاؤں کی برکت یہ رہی کہ 120 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، اور وہ جب آخر جب ان کا زمانہ تھا اور بڑھاپا حد کو گزر چکا تھا، انتہائی کمزور ہو گئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کے ذریعے سے 30 مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، یعنی ہر مسکین کے بدلے میں، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا، دونوں وقت کا کھانا، سحری اور افطار کا 2 وقت کا، تو 1.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت، یا تو پھر سیدھے کھانا ہی کھلانا، یہ فدیہ ہے ایسے مریض کا یا ایسے بوڑھے کا جو دوبارہ صحت مند ہونے کی کوئی توقع نہیں رکھتا ہو، یہ ہے تبدیلی۔ اور اسی طریقے سے گیہوں، اناج، گیہوں، ہاں، تو سیر کا مقدار آج کل کی مطلب کلو کے حساب سے کیسی ہوتی ہے؟ ایک شاید 2 وقت کا نا؟ ہاں 2 وقت کا کھانا آج کے طریقے سے پیٹ بھر کے، ہماری اپنی حیثیت کے مطابق، کیونکہ ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں نا، اور دودھ پلانے والی عورتیں، حاملہ عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے حمل کی مدت میں روزہ ان کو یا تو دودھ پلانے کی مدت میں روزہ وہ چھوڑ سکتی ہیں بعد میں، مگر اس کی قضا کرنی فرض ہے ان پر، یہ نہیں کہ فدیہ دے کر جان چھڑا لیں گے، نہیں، بلکہ انہیں روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے کہا ایک وقت کا کھانا، جبکہ روزے میں 2 وقت کا کھانا دینا ہے کہ ایک وقت کا، ایک بندے کا، ایک روزے کا؟ ایک روزے کا، ایک روزہ نہیں، یعنی ایک روزے میں جیسے کسی کو مس ہوا 2 وقت کا کھانا دینا ہے، 2 وقت کا کھانا دینا ہے، یعنی ہم نے ہمارے بدلے کسی اور کو کھلا کر روزہ رکھوا رہے ہیں، مثال مطلب مراد یہ ہے، ابھی وہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، وہ تو ہم فدیہ روزے کے دنوں میں دے رہے ہیں تو سیدھے سحری افطاری کروانے کی نیت رہے گی، اگر روزے کے علاوہ دنوں میں اگر دے رہے ہوں، کبھی بھی دے سکتے ہیں نا،
کبھی بھی دے سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ رمضان ہی میں آپ فدیہ دیں، تو مگر حساب رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے، آگے چلیں گے کیا؟ کسی کوئی سوال ہے؟ اگر کھانا نہیں کھلا سکے، السلام علیکم ورحمۃ جی، اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو کیش پیسہ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، جی جی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا غریب ہے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو وہ توبہ استغفار کر لے، یعنی ایسا بیمار بھی ہے، ایسا مریض ہے کہ وہ دوبارہ صحت مند ہو نہیں سکتا، مرنے تک چھٹیا گیا ہوا بوڑھا ہے، اور غریب بھی ہے، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، یعنی فدیہ کی رقم بھی نہیں دے سکتا، یا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، جو ایسے بھی ہو، تو یعنی اتنا غریب بھی ہے تو وہ توبہ استغفار کر لے۔ اچھا، تو اگر 5، 10 یا 15 روزہ چھوٹا ہو تو اس کا پورا پیسہ کسی ایک غریب کو دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ چھوٹا ہو سے مراد کیسا چھوٹا ہو؟ اگر 10-15 روزہ اگر چھوٹا ہو کسی کا، ہاں مطلب یہ کہ دیکھیں 10-15 روزہ اگر کسی کا چھوٹا ہو، پہلے چھوٹا ہو، اب بعد میں وہ مریض ہے، اوپن ہارٹ کے پیشنٹ ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو بالکل ان کے نہیں، لیے تو فدیہ دے۔ تو یعنی اب روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں سے مراد کیا؟ مطلب اب مریض سے مراد کیسے مریض ہیں، کس حد تک کیا مرض ہے ان کا؟ اوپن ہارٹ ہے، شوگر ہے، پروسٹیٹ پرابلم ہے۔ نہیں، مگر ابھی دیکھیں چلنا پھرنا کر سک رہے ہیں، اپنے پیروں سے پیشاب پیخانہ جا سک رہے ہیں، اور اگر روزہ رکھنے میں انہیں کیا موت کے منہ میں جانے کا خوف ہے، یا ان کی بیماری کی کچھ بڑھ جانے کا ڈر ہے؟ ہاں، بیماری شوگر کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے۔ شوگر کے تو ویسے بہت سارے مریض ہوتے ہیں، مگر ان کے تو کیفیت ہر ایک کی شوگر کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے نا، تو وہ سیویرٹی اب وہ دیکھ کر کریں گے۔ اگر اتنا مسئلہ ہے کہ بالکل وہ روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، خسارے ہلاکت سے باہر خالی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ مگر آج کل عموماً ہم جیسے دیکھا جاتا ہے کہ ہلکے سے شوگر کا بہانہ، ہلکا سا بی پی کا بہانہ سے انسان ڈرتا زیادہ ہے کہ نہیں شوگر ہے، نہیں بی پی ہے، نہیں یہ ہے، نہیں وہ ہے، تو ڈر کر ایج بھی 60 پلس ہے، جی ایج بھی 60 پلس ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوا ہے، جی پروسٹیٹ پرابلم ہے، شوگر ہے، کبھی پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ جو سامنے ان کی کیفیت جو نظر آئے گی اس کے حساب سے پھر معاملہ کیا جائے گا، یعنی وہ دے سکتے ہیں، مطلب اگر زیادہ کسی ایک غریب کو دے سکتے ہیں جو زیادہ غریب ہو، ہاں غریب کو دے سکتے ہیں، یا کوئی مانگنے آئے کہ بچی کی شادی میں ہے تو اس طرح سے بھی دے سکتے فدیہ، فدیہ کا پیسہ رقم، ہاں دے سکتے ہیں۔ مگر دیکھیں شادی کی جب بات آتی ہے نا، تو میں یہاں پر رک کر ایک بات یہ کہوں گی کہ آج کل شادیاں جو ہیں غیر شرعی طور پر زیادہ ہو رہی ہیں، شریعت کا حکم ہے مگر اس کو ادا کیا جا رہا ہے غیر شرعی طور پر، اس میں ناچ گانا، ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، پھر ہر طرح کی بے حیائی، غریب سے غریب کی شادی بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ تو اگر ہم غریب کی کسی شادی کی مدد کرنا بھی چاہتے ہیں تو یہ ایک عمومی بات ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا دیا ہوا رقم ہم کیا نیت کر کے دیکھتے ہیں کہ غریب بچی کی شادی ہے، چلو ثواب کا کام ہے، تو اب وہ ثواب کا کام ہم نیت کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ثواب کا کام ہے، مگر وہ وہاں پر اللہ کے احکامات کے توڑنے میں، بے حیائی کے عام کرنے میں، عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک عریانیت کو اور بے حیائی کو عام کرنے میں استعمال ہو رہا ہے، یا حقیقی طور پر اس کی زندگی کے بنانے میں استعمال ہو رہا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اگر کسی کی ہم بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو اس کا زیور بنانے میں مدد کر دیے، یا اس کا کپڑا بنانے میں مدد کر دیے،
اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے، کیونکہ اگر یوں ہی رقم اٹھا کر اگر ہم دے دیں گے تو دھیان اس بات کا رکھیں کہ یہ وہ رقم کس میں لگا رہے ہیں، یہ میک اپ یہ جو ہے ویڈیو میں کس میں لگا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے توڑنے میں کہیں یہ پیسہ تو نہیں لگ رہا، اس بات کا تھوڑا خیال رکھنا ہے، اس بات کا خیال رکھ کے انشاءاللہ دیں گے، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ خیال رکھا جائے۔ اور کسی کو کچھ سوال ہے؟ ہاں میرا ایک سوال ہے، جی جو روزے مطلب جب شروع سے ہی یعنی جب سے ہم لوگ MC ہو جاتے ہیں تب سے اگر سپوز کسی نے نہیں رکھا اس وقت اتنا یہ نہیں، اور کسی نے اور بعد میں اب احساس ہو گیا ہے کہ چلو نہیں یہ روزے تو ہم پر فرض ہے، اور ایک یہ بھی ڈر کہ ہم نیت تو رکھ رہے روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن اب یہ بھی ڈر کہ کہیں بیچ میں کہیں موت نہ آ جائے، تو اگر ہم جیسے نیت یہ بھی کفارہ بھی دے دیں اس کا اور روزے بھی کی نیت رکھیں، ایسا کچھ دیکھیں جتنے دن جئیں گے روزے تو رکھتے رہیں گے، قضا روزے کی نیت کر کے رکھتے چلے جائیں گے، اور اگر خدا نہ کرے روزے ادا ہونے سے پہلے حساب تو لگائے ہوں گے نا، حساب تو رکھے ہوں گے کتنے چھوڑے ہیں، تو وہ گنتی پوری ہونے سے پہلے اگر موت واقع ہو جائے تو وصیت کر جائیں کہ میرے ان روزوں کی فدیہ دے دیں، کیونکہ فدیہ دے دیں تاکہ اولاد اللہ کرے، یہ تو اولاد خود اپنی جانب سے کرنا ہے، اگر نہیں کرنے کا اندیشہ ہو تو پھر وصیت کر جائیں کہ فدیہ دے دینا ہے، مگر کوشش یہ کریں کہ جتنا جلد ہو سکے اتنے جلد روزے اپنے مکمل کر لیں۔ ابھی تو ٹھنڈی کے دن آ رہے ہیں تو جی وعلیکم اگر السلام۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب یعنی اس کو اتنی گنتی یاد نہیں ہے، ایک اندازے سے اس نے کر لیا ہے کہ مطلب اتنے سال کے اتنے روزے اندازے سے، اس کو اتنا یاد نہیں ہے، دراصل میں بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے پتہ نہیں ہوتی ہے کہ بھی اتنا فرض مطلب اس درجے تک فرض ہے، کیونکہ میرے مطلب میں اپنی بات کر رہی ہوں، میرے روزے کافی کیونکہ میرے پریگننسیز بچوں روز رمضان میں ہوتی تھی تو اس وجہ سے میرے روزے چھوٹ جاتے تھے، مجھے نہیں رکھنے ہوتا تھا تو میں نے چھوڑ دی تھی، پھر مجھے یہ تھا کہ کافی سارے میرے چھوٹ گئے ہیں روزے تو پھر میں اس کا فدیہ دوں گی، تو مجھے ایک عالمہ نے کہا کہ نہیں آپ فدیہ نہیں دے سکتی کیونکہ آپ ہٹی کٹی ہے الحمدللہ، مطلب کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو، تو پھر میں نے روزے رکھنا شروع کیے، لیکن مجھے اب ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے مجھے کتنے روزے ہوئے ہیں میرے، لیکن جتنی میری گنتی میرے حساب سے جتنے میں نے کیے تھے اس گنتی کے حساب سے میرے پورے تو ہو گئے الحمدللہ، تو اگر اس گنتی میں بھی اگر کم ہو تو اس کا حساب کیسے کریں پھر؟ نہیں، آپ جو ہر مہینے کے 3 روزے رکھتی چلی جائیں، وہ ایام بیس کے روزے بھی ادا ہو جائیں گے، مسنون روزہ ایام بیس کا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے یہی ہیں، تو آپ کا سنت بھی ادا ہو جائے گا اور یہ بھی ادا ہو جائے گا، آپ نیت کر لیں گے جو اگر قضا کی نیت کریں، ہاں قضا کی نیت کر لیں، جب بھی کوئی نفل روزے کی بات آئے گی جہاں کہیں بھی تو آپ قضا کی نیت کر لیں۔ اور جی شوال کے روزے بھی قضا کی نیت سے رکھ سکتے ہیں؟ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر شوال کے روزے ادا نہیں ہوں گے، جو شوال کے روزوں کی جو فضیلت ہے نا وہ شوال ہی کے روزے کی نیت کر کے رکھنے سے ہوگی۔ اور ہماری امی اتنی کمزور ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی ضد کرتی ہیں، کسی مولوی نے کہا کہ جب تک جان ہے جب تک ہے رہنا، جب آخری وقت ہے چھوڑ سکتے ہیں، ڈاکٹر بولے کہ منع کرو، ہر ڈاکٹر تو منع ہی کرتا ہے، اتنے کمزور ہو گئے کہ پورے روزے ہونے کے بعد میں بستری پکڑ لیتی ہیں، سلائن لگاؤ ہوتی ہے تو نہیں چھوڑتی، ان کو صحیح معنوں میں مطلب ایک حل نہیں مل رہا کہ کس کا سنوں میں نہیں جانے دے میں رہتی ہوں، تک جا نہیں رہتی وہ تکلیف سے رہتے ہیں، اتنی تکلیف سے رہتے ہیں روزہ، 70 ایئرس کے ہیں وہ، تو اب ان کو کیسے سمجھانا کہ فدیہ دیتے ہیں ہم، چھوڑو بولنا بھی منع ہوگا نا؟ ہاں نہیں، اگر وہ اتنی ہمت کر کے رکھتی ہیں تو انہیں رکھنے دیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ اپنے آخرت بنا رہی ہیں۔ ابھی میری امی بھی 75 ایئرس کی ہیں اور حد سے زیادہ بیمار ہیں، یعنی بستر سے نہ اٹھ سکتی ہیں، نہ اپنے طرف سے کروٹ بدل سکتی ہیں، نہ اٹھ کر بیٹھ سکتی ہیں بستر سے، مگر روزے ہرگز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی، تو جیسے تیسے وہ روزے رکھتی ہی ہیں، پھر بھی فدیہ دینا تو ہے ہی، فدیہ بھی دیتے ہیں
مگر اس کے باوجود روزہ رکھتی ہیں. نہیں، میرا تمہارا کام تم کر رہے ہو، میرا کام میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. پھر وہ ایسے ہی ضد کرتی ہے، مطلب جب جان ہے میری چل پھر سکتی ہوں، تھوڑا بہت کمزوری آتی ہے رہنے دو، ہو سکا اللہ تعالیٰ سے میری روح قبض کے تو ٹھیک ہے، اچھا رہتا ہاں، ہے. وہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب اگر موت آ جائے تو ہو سکتا میں رمضان کے مہینے میں اگر موت آ رہی ہے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، یہی ہے ان کا بھی. تو یہ تو بس ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی، چلیں پھر ہم انشاءاللہ اگلا کل پڑھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.